الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملء ما خلق وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه وسبحان الله عدد كل شيء. الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء. رب ذوالجلال کی نعمتوں کا شکر کرنا ہم ناکاروں کی رب ذوالجلال کی نعمتوں کا کما حق شکر ادا کرنا ہم ناکاروں کی بساط سے بہت اوپر. اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے وہ اس بارے میں اپنی تمام تر اللہ کی طرف سے بلندیوں کے عطا کرنے کے باوجود وہ اللہ کی حمد و ثنا کا کما حق بیان کرنے سے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ بہرکیف اللہ کی اتنی حمد و ثنا اتنی تعریف و توصیف جس کے وہ حقدار ہیں، اتنی تعریف و توصیف جس سے وہ ہم نالائقوں ناکاروں نکموں سے راضی ہو جائے. کیا ہوا موجودہ حالات میں اس کے ہونے کے بارے میں خدشات بہت ہی زیادہ تھے. رب کریم نے محض اپنی رحمت سے ایک بچے کے ذریعے ہم مسجد والوں کو اپنے کلام پاک کے الفاتحہ سے الناس تک سنانے کی ہم پہ نوازش کی. غم پریشانی اندیشہ اور خوف میں کیفیت ناقابل بیان تھی. الحمدللہ الحمدللہ رب ذوالجلال ہماری زندگی کے آخری سال تک اور قیامت کے بقا ہونے والے سال تک اپنے گھروں میں اس خیر کو باقی رکھے، اس خیر کو باقی رکھے اور اس خیر کو باقی رکھنے والوں کو بلند و بالا فرمائے. ہمیں ہماری نسلوں کو اور امت اسلام کو روز قیامت تک اس نعمت سے محروم نہ فرمائے. جو پڑھا گیا جو سنا گیا اللہ گواہ ہے، نہ سنانے میں اور نہ سننے میں
غلطی سے محفوظ رہنے کا دعویٰ ہے۔ دعویٰ وہ کرے جس کا دماغ خراب ہو، اللہ دماغ کی خرابی سے بچائے۔ پڑھنے میں، سننے میں کوتاہیاں ہیں، ہوئی اور ہوتی رہیں گی، لیکن رب ذوالجلال معاف فرمانے والے، ان سے معافی کی عاجزانہ التجا ہے۔ آج 28 رمضان مبارک مغرب کے وقت ختم ہوئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرات و خواتین، یہ 28 رمضان امت کے لیے اپنی تاریخ میں کیا رکھتی ہے؟ 28 رمضان، اللہ اکبر! 28 رمضان، رمضان کا ہر دن، ہر گھڑی مبارک ہے، لیکن 28 رمضان میں کیا ہوا؟ سوچو اور پھر سنو، سوچو اور پھر سنو، کیا ہوا؟ کمزور مسلمان، اتنے کمزور کہ بیت اللہ میں اعلانیہ طور پر عبادت کی اجازت نہیں، اتنے کمزور کہ اپنے گھروں میں رہ نہیں سکتے، اتنے کمزور کہ کائنات میں اللہ کو سب سے محبوب شہر اس کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے۔ ننھی منی ریاست مدینہ طیبہ میں قائم ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ 28 رمضان 92 ہجری کو، آج سے کم و بیش 1349 سال پہلے اسپین پر اسلام کا جھنڈا لہرا۔ اسپین مدینہ طیبہ کے ساتھ ہے، اور وہ مدینہ طیبہ کہ وہ ریاست بنانے والے اپنے گھروں میں اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں رہ سکتے۔ کیا ہوا؟ اور راستے میں کیا ہوا؟ صدیوں سے قائم سلطنت روم، جو 700 سال سے صرف اردن، فلسطین، لبنان اور آج کے شام، چاروں ملکوں پر حکمران تھے، راستے میں ان کو رونتے ہوئے مصر اپنی صدیوں پر پھیلی ہوئی تہذیب پر ناز کرنے والا، جس کی تہذیب کافرانہ تہذیب ان کے قدموں میں روندی گئی، 100 سال میں مصر کے لوگ اپنی زبان بول، سب کچھ عبور کرتے ہوئے 28 رمضان 92 ہجری کو اسپین کی سرزمین پر توحید کا جھنڈا لہرا، اور پھر 93 ہجری میں موسیٰ بن نصیر پہنچے اور اسپین کے حصے فتح کرتے گئے، اور اس کے بعد آج کے فرانس کے میدان ان توحید والوں کے قدموں کے نیچے آئے۔ اور دوسری طرف یہ کراچی، وہاں جو بندرگاہ تھی بیبل، 93 ہجری میں یہاں قرآن والوں کی حکمرانی تھی۔ 94 میں کابل، وہاں قرآن والوں کا جھنڈا تھا۔ 95 میں ملتان،
قرآن والوں کی سلطنت کا حصہ تھا۔ آج کیا ہے؟ کیا ہے آج؟ روتے رہیں، ایک رات نہیں، سارا رمضان، سارا سال ہمارا دکھ اس سے بھی زیادہ۔ کیا ہو گیا ہے؟ میرا وہ موضوع نہیں سیاست، اور نہ میں اتنا آشنا ہوں اور نہ آشنا ہونا پسند کرتا ہوں، لیکن آپ باخبر ہیں۔ پھیلنا، بلند ہونا دور کی بات، ہمارے ہاں، ہمارے نظاموں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں ہماری مرضی چل رہی ہے یا کسی کی؟ روتے رہیں، روتے رہیں، کوئی حق نہیں کہ ہمیں کوئی چپ بھی کروا۔ کیا تھے کہے آ ہو گئے، دل دکھی ہے، لمبی کہانی ہے۔ اپنی نصیحت کے لیے حضرات و خواتین کی توجہ مبذول کرنے کے عاجزانہ ارادے کے ساتھ قرآن والے کیا تھے، کیا بات، کہاں پہنچے، اور ہم ان کے جانشین کہاں بلندیوں سے ذلت کے گڑھوں میں پہنچ چکے، اور بس نہیں اور نیچے جا رہے۔ وہ قرآن والے تھے اور ہم قرآن چھوڑنے والے۔ امام مسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، یقیناً اللہ اس قرآن سے قوموں کو بلند کریں گے اور اس قرآن سے قوموں کو ذلیل کریں گے۔ ذلیل ہونا دیکھنا ہو تو ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ جو بلند ہوئے ان میں کیا تھا؟ سینکڑوں واقعات، سینکڑوں واقعات ان کے قرآن سے تعلق کے، ان میں سے 6 کا انتخاب کر کے اپنے لیے اور آپ سب حضرات و خواتین کے لیے لایا ہوں۔ جتنے میں سنا سکا اللہ کی توفیق سے 6 میں سے، اور آپ سن سکے اتنے سن لیتے ہیں، جہاں آپ تھک گئے بات کو روک دیں۔ پہلا واقعہ امام طبری نے اپنی تاریخ میں اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو بیان کیا۔ ایرانی سیکٹر میں 14 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوئی، جس کے نتیجہ میں ایرانی صدیوں سے قائم سلطنت کہ اس کے ایک خاندان کے 25 بادشاہ یکے بعد دیگرے آئے۔ ہمارے ملک میں 5 سالہ دور اقتدار پورا نہیں کر دیتے، تو جو 25 بادشاہ یکے بعد دیگرے آئے تو وہ سلطنت کس قدر مضبوط ہو۔ اور اس وقت کی سپر پاور رومی صدیوں ایرانی ان سے لڑتے رہے۔ ایرانی 14 ہجری جنگ قادسیہ میں عراق عجمی، وہاں سے ان کا جنازہ اٹھایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کے سربراہ، فتح کے بعد جناب فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ کو معرکے کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں، اور امت کی خوش قسمتی کہ وہ چٹھی جو سعد رضی اللہ عنہ نے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام روانہ کی، آج بھی تاریخ طبری میں اور البدایہ والنہایہ میں محفوظ ہے۔ اس میں لکھتے ہیں مسلمانوں میں سے سعد بن عبید قاری، اور اس زمانے میں قاری کا مطلب یہ تھا قرآن پڑھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا۔ سعد بن عبید قاری اور فلاں فلاں، انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یقیناً سعد لکھتے ہیں اللہ ان سے آگاہ ہے۔ دن کے وقت، یہ انہی کی چٹھی کا ترجمہ چل رہا ہے، دن کے وقت وہ حضرات جنہوں نے اپنی جانیں اس معرکہ میں قربان کی، دن کے وقت وہ شیر تھے، اور شیر بھی ان کے مقابلے میں کیا ہے، اور رات کیسی تھی، یہ ہے ہمارے موضوع کے متعلق بات۔ کانوا یدبون بالقرآن دبی النحل، جب رات کا اندھیرا چھاتا تو ان کے لشکر میں اس طرح آواز آتی جس طرح کی شہد کی مکھیوں کا جھنڈ چلے تو آواز آتی ہے، اس طرح ان لوگوں کے لشکر میں رات کی تاریکی میں آواز آتی ہے۔ کہا وہ آواز کس سے تھی؟ کسی انڈین فاحشہ عورت کا کوئی بول تھا، کوئی انگریزی بول تھا؟ اللہ کے لیے میں آپ کچھ لے کے جائیں، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اچھا ہے، لیکن یہ اس وقت تقاضا اس سے آگے ہے۔ کانوا یدبون بالقرآن، لشکر اسلام سے رات کی تاریکیوں میں اس لشکر سے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کو یہ قربان کی، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عراق عجمی سے سلطنت فارس کا جنازہ نکالا، دن کو شیر، اور شیر بھی ایسے کہ شیر بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے، اور رات کو ان کے پڑاؤ سے ان کے ٹھکانوں سے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کے جھنڈ کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز ہے۔ کیا میرے اور آپ کے گھروں سے یہ آواز آتی ہے؟ کتنا بڑا عذاب آ چکا ہے کورونا کا، دنیا کا کچومر نکل رہا ہے، پھر بھی ہمارے گھروں سے رات کو یہ آواز آتی ہے قرآن۔ دوسرا واقعہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ابو اسحاق سے روایت کیا، مسلمان سرزمین شام میں ہیں، اور شام اس وقت 4 ملکوں کا مجموعہ تھا، سوریہ، لبنان، اردن اور فلسطین۔ رومی 700 سال سے وہ حکمران، کسی جگہ مسلمان لشکر کا مقابلہ نہیں کر پائے، تعداد بڑی، ساز و سامان بے انتہا، اور یہ پردیسی مسلمان ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں۔ رومی بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا،
ان دنوں شام ہی میں تھا، انطاکیہ کے مقام پر اپنے وزراء، اپنے مشیروں، ان کو جمع کیا، 3 سوالات کیے اور ایک بڈھے نے جواب دیا۔ وہ 3 سوالات اور ایک رومی بڈھے کا جواب سنا۔ بادشاہ نے کہا، بہت سمجھدار، ہرقل اس کا نام، یہ لوگ جن سے تمہاری لڑائی ہو رہی ہے کیا تمہاری طرح انسان نہیں؟ مشیروں وزیروں نے عرض کیا، کیوں نہیں، انسان ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا، تعداد تمہاری زیادہ ہے یا ان کی؟ عرض کیا، ہم ہر معرکہ میں تعداد میں ان سے کئی گنا زیادہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تیسرا سوال کیا اور اس سوال کا جواب ہماری گفتگو کا آج موضوع ہے۔ بادشاہ نے کہا، فما بالکم تنہزمون، جب وہ بھی انسان تم بھی انسان اور تمہاری تعداد ہر معرکہ میں ان سے کئی گنا زیادہ، تو پھر تمہاری شکست کیوں؟ ایک رومی بڈھے نے، سیانے نے کہا، میں جواب دیتا ہوں۔ اس رومی سیانے نے، دانشور نے مسلمانوں کی برتری اس کے 6 اسباب ہیں۔ انگلیاں نکالو اور کو 6، یا اللہ ہمیں بھی دے دے۔ 6 اسباب بیان کیے، سماعت فرمائیے، یاد کیجئے، اور کہنے والا نالائق، اور آپ ساری زندگی انہیں یاد رکھیں۔ ہماری گفتگو کسی کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے۔ فیشن ہے، حکمران برے، سیاستدان برے، علماء برے، اور میں جبریل علیہ السلام کی نسل سے پاک بات، جھوٹ ہے۔ ہم سارے مجرم، کہنے والے بھی سننے والے بھی۔ تو دوسروں کو نشانہ بنانے سے پہلے، سب سے پہلے اپنے آپ کو نشانہ بنانا۔ 6 اسباب رومی دانشور نے مسلمانوں کی برتری کے بیان سے پہلا سبب، یقومون باللیل، ان کی راتیں قیام میں گزرتی۔ قیام میں کیا کرتے؟ معاذ اللہ، وہ لچر کام کرتے ہیں جو آج کے مسلمانوں میں ہو رہے ہیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی مسجد میں شرم آتی۔ وسیم صاحب بھی ٹھیک ہے، جو کام کر رہے ہیں امت اسلام کے فرزندان، وہ اس قابل ہیں کہ مسجد میں ان کا ذکر کیا جائے، اور وہ بلند ہونے والے دشمن گواہی دے رہا ہے۔ یقومون باللیل، ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، اپنے رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ باقی 5 اسباب فائدہ کے لیے سنیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔ تیسرا سبب، وعدہ کو پورا کرتے ہیں۔ چوتھا سبب، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ 5واں سبب، برائی سے روکتے ہیں۔ 6واں سبب، آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی کامیابی کا پہلا سبب کیا تھا دشمن کی نگاہ میں؟ جواب دیجئے، راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ قیام کرنا۔ تیسرا واقعہ،
مسلمان، بلند ہونے والے مسلمان قرآن کریم میں تدبر کرتے ہیں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو خود پر چسپاں کرتے ہیں۔ کیا میں آپ کرتے ہیں؟ ٹائم ہی نہیں۔ قرآن کریم میں تدبر کرنا، اس کو اپنے آپ پر لاگو کرنا، وہ تو دور کی بات ہے۔ اس سے دور پہلے یہ نہیں کہ پڑھیں، پھر سمجھیں، پھر چسپاں کریں۔ آج کی امت ٹائم ہی نہیں۔ آئیے بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ امام ابن ابی شیبہ اور امام حاکم نے روایت کیا، قیس بن ابی حازم کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، سر اپنی بیوی کی گود میں ہے۔ یہ وقت حیا کے باوجود بات سمجھانے کے لیے یہ وقت خوشی کا، سرور کا ہوتا ہے یا رونے کا ہوتا ہے؟ جواب دیجیے۔ اب کیا ہے؟ یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ یکایک ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، سر بیوی کی گود میں، میاں بیوی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ سدھاریے سب بات ہو رہی، بیوی بھی رونا شروع کر دیتی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن زوجته، میاں بیوی سے اللہ راضی ہو، بیوی سے فرماتے ہیں کیوں رو رہی ہو؟ باوفا بیوی کہتی ہے میں نے آپ کو روتے دیکھا، میرے شوہر روئیں تو میں تو روؤں گی۔ خان صاحب جی آپ روئے تو میں کیسے رونے کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ جدید تہذیب نے یہ تعلق بھی برباد کر دیا، اللہ اس تہذیب کو برباد کر۔ مرد اپنی ڈگر پہ، بی بی اپنی ڈگر پہ، تو بھی دفع ہو جا میں بھی دفع ہوں، یہی کچھ ہے کہ نہیں ٹھیکیدار جی؟ یہ کہانی نہیں، باوفا ساتھی۔ عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا میں نے تو قرآن کریم کی ایک آیت یاد کی، اور وہ آیت کریمہ سورہ مریم آیت شریفہ نمبر 71، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ آیت شریفہ نمبر 71 اور اس کے بعد 72۔ کیا معنی؟ بی بی، ترجمہ تشریح کے ساتھ، بی بی میرے سامنے تو رب کی یہ آیت آئی، سورہ مریم آیت شریفہ 71، کہ تم میں سے ہر ایک جہنم پر پہنچے گا اور اس کے اوپر سے گزرنا ہے الصراط پر۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کو ہم نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اسی جہنم میں چھوڑیں گے گھٹنوں کے بل۔ سوال ہے فضل الہی سے اور آپ میں سے ہر ایک سے، مجھے کوئی جواب نہ دے اور نہ میں کسی کو جواب دوں، کیا جواب دے گیا؟ ہمارا جواب کھوٹا ہے۔ کیا کبھی میں اور آپ
اس آیت کو پڑھ کر روئے ہیں، جو رویا ہے وہ خوش نصیب ہے، لیکن وہ کون ہے؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ اور عبداللہ ابن رواحہ کہاں رو رہے ہیں؟ بیوی کی گود میں سر رکھا ہے، آیت کریمہ یاد آئی، جہنم سامنے آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ چوتھا واقعہ، امام ابو یعلا نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، آیت کریمہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے؟ میں آپ قرآن کریم کے احکامات سنتے ہیں کہ نہیں؟ عمل کرتے ہیں؟ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، بہت زیادہ کریں گے، مولوی صاحب ہر روز یہ بات نہ کہا کریں، بار بار کیا ہوا؟ قصور بیان کرنے والے کا ہے، ہمارا نہیں۔ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بلند ہونے والے نے، قرآن والے نے، اللہ والے نے اس آیت کو سنا، ان کا نام نامی ابو الدہداء، سب کو ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اللہ، ہمارے رب ہم سے قرضہ مانگتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی۔ عرض کیا، اپنا ہاتھ دیجیے، اپنا ہاتھ دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ جن کے روبرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آیا۔ عرض کیا، انی قد اقرضت ربی حائطی، یقیناً میں اپنے رب کو اپنا باغ بطور قرض دے چکا، یہ نہیں کہا دے رہا ہوں، نہیں، صاحبان کیا کہا؟ دے چکا ہوں۔ اپنے عزم کی پختگی اس کی طرف اشارہ، باغ دیتے ہوئے کانپ نہیں دے، پختگی سے عرض کرتے ہیں۔ اب کیا ہے وہ باغ؟ اسی روایت میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ، وہ باغ میں کیا ہے؟ 10 پودے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ اس باغ میں کھجوروں کا 600 درخت۔ بابو جی 600 درخت تو باغ چھوٹا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں غربت کے دور میں، اور 600 درختوں والا باغ سنتے ہی اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کر۔ اب آزمائش ہے، اسی باغ میں ان کا کنبہ رہتا ہے۔ کچھ باغوں والے ان کی رہائش بھی باغوں میں ہوتی ہے، تو ابو الدہداء کا کنبہ بھی اسی باغ میں۔ باغ کی طرف آتے ہیں، باغ کے دروازے پہ پہنچے، اندر داخل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یہ باغ کس کا تھا اور کس کا ہو گیا؟ ابو الدہداء کا تھا۔ ابو الدہداء سودا کر رہا ہے، باہر ہی سے آواز دیتے ہیں، یا ام الدہداء، اے ام الدہداء، اپنی بیوی کو بلاتے ہیں۔
خوش نصیب بیوی جواب میں کہتی ہے لبیک، حاضر حاضر. فرمایا اخرجی، باہر آ جاؤ. قدموں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ باغ اللہ جانے کتنی دیر سے اس کو بنا رہے تھے، سنوار رہے تھے، سدھار رہے تھے، اب اس باغ کے اندر قدم نہیں. باہر آ جاؤ، میں یہ باغ اپنے رب کو بطور قرض دے آیا. اور ایک دوسری روایت میں ہے اپنی بیوی سے فرماتے ہیں میں نے یہ باغ بیچا ہے. کتنے کا بیچا ہے؟ جنت میں کھجور کا ایک درخت لوں گا اور یہ باغ دے آیا. خوش نصیب بھی اس کا جواب کیا ہے؟ رب البیع، نفع کا سودا کیا ہے. یا اسی طرح کا کوئی اور جملہ اس نیک بخت بی بی نے اپنے خاوند کی خبر کے جواب میں کہا. حضرات و خواتین، کیا میں آپ قرآن کریم کے احکامات نہیں سنتے؟ کبھی مجھ میں اور آپ میں قرآن پاک پر عمل کرنے کا اس طرح جذبہ پیدا ہوا ہے؟ اللہ گواہ ہے، آج بھی امت میں یہ جذبہ آ جائے، انقلاب آ جائے، ذلت کی بجائے بلندی آ جائے، تنگ دستی کی بجائے تمنگری آ جائے، قرضے مانگنے کی بجائے کشکول لیے ہوئے دنیا میں ایک ایک جگہ دروازے پہ دستک دینے کی بجائے ہم لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے کے ان کو جا کے خیرات دیں. لیکن یہ انقلاب آئے گا کیسے؟ کہانیوں سے، باتوں سے، گندی تہذیب سے، ناپاک ثقافت سے. رب ذوالجلال گواہ نہیں آئے گا. انقلاب آئے گا قرآن سے، اور اس کا آغاز مجھ اور آپ سے ہو. ایک اور بات اسی حوالے سے، قرآن کریم اپنی نسلوں کو سکھانے کے لیے، اپنی اولادوں میں لانے کے لیے، یہ سوال فضل الہی ہر بھائی، ہر بہن، ہر بیٹے اور ہر بیٹی سے ہے. اللہ کے لیے اس گفتگو کو میں آپ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے سچی مسئلہ نہیں، اپنے لیے، اپنے لیے کچھ فائدہ ہو اسی کا. وگرنہ ٹھیک ہے دین کی مجلس میں بیٹھے چلے نہیں، فضل الہی اپنے لیے، آپ میں سے ہر ایک اپنے لیے. سوال یہ ہے، میں آپ اپنے کنبوں میں اپنی اولادوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، پیاروں کو اس قرآن کی طرف لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ 24 گھنٹے کے شیڈیول میں ہم نے اولاد کے لیے قرآن کی خاطر کتنا وقت رکھا ہے؟ نثار صاحب یہ سوال پوچھنے کے لیے آئیے عزت پانے والوں کی کہانی سنیے. ابو یعلا، امام ابو یعلا نے روایت کیا، ایک اللہ والے، ایک قرآن والے، ان کا واقعہ. سعد بن ہشام بن عامر، سعد بن ہشام بن عامر کو بیان کرتے، اور واقعہ ہے ان کے ابو کا. سعد کہتے ہیں مجھے حکام سے بڑی دلچسپی تھی، ان کے پیچھے پیچھے. یہ بیماری بہت، اب تو بہت ہی زیادہ. کیا ہوا؟ سعد کے ابو ہشام، اللہ ان کی قبر نور سے بھرے،
انہوں نے بیٹے کو پکڑا اور زنجیریں پہنا دی. وہ کچھ اور چاہتا تھا، باپ نے پکڑا، باپ جی زنجیریں پہنا دی. زنجیریں جانتے سنگل پہنا دی اور فرمایا واللہ لا تخرج حتی تستظہر کتاب اللہ. صاحبان سنو اچھی طرح سنو. فرمایا اللہ کی قسم، جب تک قرآن کریم حفظ نہ کر لو گے ان زنجیروں سے چھٹکارا نہیں. ظاہر ہے بیت الخلاء جانے کے لیے، ضروری نماز وغیرہ کے لیے وہ تو وقفہ ہوگا، لیکن باقی وقت میں پاب زنجیر. یہ مانتا کوئی نہیں. فراڈ اور مکر کی کہانی. اسکول میں مان کر جاتے ہیں، پریپ میں بچہ ہے خوشی خوشی جاتا ہے، کتنے نخرے دکھاتا ہے. دادا بھی مان رہا ہے، ماموں بھی مان رہی ہے، ڈیڈو بھی مان. اس کے نخروں پر سب ناچ رہے ہیں. قرآن کریم کے یہ کبھی اتنی جد و جہد کی ہے؟ مکاریاں اور فریبکاریاں. کس کو ڈاج دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، نسلوں کا کھانا خراب کر رہے ہیں. اب باپ نے فیصلہ کیا اور پکا فیصلہ. کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، خوش نصیب باپ کے سعادت مند بیٹے نے قرآن کریم یاد کر. باپ نے زنجیروں سے چھٹی دے دی. ساتھ خود بیان کرتے ہیں میرے دل میں جو دنیا کا شوق و ذوق تھا بیکار، حکمرانوں کے پیچھے چلنا اسی کام کی بات ہے. نثار صاحب کچھ ملتا ہے سوائے ذلت. ساتھ بیان کرتے ہیں قرآن کریم کی برکت سے وہ جو دل میں ایک جھوٹی دنیا آباد تھی اللہ نے نکال دی. پھر اس کے بعد دل میں خیال ہی نہ رہا کہ حکمرانوں کی خایا بوسی کروں اور اپنی دنیا و آخرت کو برباد کروں. گفتگو کا چھٹا اور آخری واقعہ، قرآن والے جہاں کہیں دیکھتے قرآن کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس کے لیے جو کر سکتے وہ کرتے. کیا ہم ایسے ہیں؟ بڑی بہادری کی، سر پہ ٹوپی رکھی، مسجد میں آگے سمجھتے ہیں یہی ہم نے 30 پتہ نہیں کیا کیا. نہیں، قرآن کریم سے تعلق کا تقاضا ہے کہ اپنے گرد و پیش میں قرآن کے احکامات کو جاری کرے. لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنے کنبے میں جہاں تک ممکن ہو قرآن کی بادشاہت کو قائم کرے. آئیے ایک واقعہ سن لیجیے، بات ختم ہو گئی. امام ابن سعد اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں بیان کرتے ام علقمہ اس واقعہ کو روایت کرتی ہے. جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پوتی حفصہ اپنی پھوپھی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی. 9 عمر بچی اما عائشہ کیا دیکھتی ہیں کہ اس نے جو دوپٹہ لیا ہے وہ باریک ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بولو. دوپٹہ باریک ہے، اس کی چھاتی اس میں سے نظر آ رہی. آج کی پھوپھیاں اور انٹیاں اور نانیاں اور دادیاں توجہ سے سنیں
اور مرد بھی سنیں. نافرمانیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں وقار صاحب جی؟ ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ تسبیح پھیر رہی ہے دادی، ذکر کر رہی ہے دادی، اور کیا کچھ کر رہی ہے، اچھے اچھے کام. اور ادھر ادھر جو بیٹیاں پوتیاں نواسیاں پھر رہی ہیں شیطان کی چیلیوں کی صورت میں پھر، اور وہ ٹس سے مس نہیں. کیا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ اما عائشہ نے کیا کیا؟ بھتیجی بہن کی بیٹی حفصہ اس کے دوپٹے کو پکڑا اور چیر کے پھینک دیا. لوگوں کے دوپٹے کو نہیں چیرنا، لیکن یہ تو بھتیجی ہے، گھر کی بیٹی ہے، گلی محلے میں نہ، اس کی اجازت نہیں. لیکن ماں، پھوپھو، انٹی، دادو، نانو، ان کا معاملہ جدا ہے. اپنی حیثیت کو استعمال کریں. تو کیا کیا اما عائشہ نے؟ اس باریک دوپٹے کو پکڑا اور چیر کے پھینک دیا. اور بس نہیں، ساتھ ڈانٹا، کیا تو نے سورہ نور نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. کسی کے پاس رومال ہو تو دے دیجیے. رومال نہیں چھڑ گا، بڑا رومال چلیے. یہ مسئلہ بھی سمجھتے جائیں اور گھروں میں جا کے بتلائیں. اما عائشہ نے فرمایا کیا تو نے سورہ النور کی آیت کریمہ نہیں پڑھی کہ اوڑھنیاں ایسی ہوں سر سے ڈالی جائیں اور گریبان چھاتی اس سے ڈھانپ دی جائے. تو یہ باریک دوپٹہ یہ چھاتی ڈھانپ نہیں رہا، سی تھرو. اور بس نہیں، تیسرا کام یہ کیا، ایک موٹی اوڑھنی منگوائی اور اپنی بھتیجی کے سر پر. قرآن کے خلاف دوپٹے کو چیرا، ڈانٹا، اور ٹھیک اوڑھنی اپنی بھتیجی کو اپنے ہاتھوں سے پہنائی. اللہ کے لیے اپنی جانوں پر، اپنی اولادوں پر، اپنی نواسیوں پر، اپنی پوتیوں پر، اور ہم بیٹا ہم رحم کریں. سمجھ آ رہی؟ ہم رحم کریں. اللہ گواہ ہے، دین میں شفقت ہے، دین میں رحمت ہے، دین میں سعادت ہے، دین میں برکت ہے، اور دین چھوڑنے میں تباہی، بربادی، ہلاکت، ذلت اور رسوائی. اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کر. گفتگو کا خلاصہ، آئیے اس مبارک رات میں، اس مبارک گھڑی میں قرآن کریم سے اپنے منہ موڑنے کے سنگین جرم کی کہنے والا نالائق اور سننے والے اللہ سے سچی معافی، اور وہ اللہ معاف کرنے والے ہیں. اگر میرے آپ کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کریں تو وہ معاف کرنے والے. صرف معاف ہی نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے والے ہیں. لیکن وہ توبہ کیسی ہو؟ برائی کو چھوڑ اس پر پشیمان ہو جائیں، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، اور آئندہ جہاں تک ممکن ہو کیے ہوئے گناہوں کی تلافی کریں. اللہ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو ایسے ہی کرنا نصیب فرمائے. ذلت اور رسوائی دیکھ رہے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے اس سے نجات عطا فرمائے. مرنے سے پہلے امت کی عزت دیکھنا،
ہم ناکاروں کے نصیب میں فرمائے، اور اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں۔ اے مولا کریم ہماری مجلس کو مبارک بنا، کہنے سننے کی غلطی اپنی رحمت سے معاف فرما، جو ٹھیک بات آپ کی توفیق سے عرض کی گئی اے رب کریم اس کو قبول فرما، جو کہنے سننے میں غلطی ہوئی اس کو معاف فرما۔ اے اللہ عزیز بیٹے نے قرآن کریم کی جس منزل کی تلاوت کی اے اللہ وہ قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اے اللہ سنانے میں جو غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، بولنے میں، نیت میں، اپنے فضل و کرم سے اس کی معافی دے۔ اے اللہ سننے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں اب یقیناً ہیں، اے اللہ وہ معاف فرما۔ اے اللہ اس پڑھنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ اس پڑھنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ موت تک یہ سلسلہ جاری و ساری فرما۔ اے اللہ کوئی آسمانی زمینی رکاوٹ اس پڑھنے اور سننے کو روک نہ سکے، اے اللہ اس پڑھنے سننے کو کوئی آسمانی زمینی رکاوٹ روک نہ سکے۔ اے اللہ یہ سلسلہ ہماری زندگی کے آخری دنوں تک اور ہماری زندگی کے بعد بھی قیامت تک اپنی رحمت سے امت میں سلسلہ جاری فرما۔ اے اللہ ایمان، عافیت، صحت، تمنگری ہدایت سے بار بار یہ موقع نصیب فرما، یہ موقع نصیب فرما، موقع نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کے ساتھ ہماری بدتمیزیاں، ہماری گستاخیاں اے اللہ وہ معاف فرما دے۔ آئندہ زندگی قرآن پاک کے تعلق والی بنا، حضرات صحابہ اور اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلا۔ اے اللہ ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو راحت سے بدل دے، اے اللہ غمگین لوگوں کے غم کو خوشی سے بدل دے، اے اللہ مظلوموں کے ظلم کو ختم فرما، دکھیوں کے دکھوں کو بٹا، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی بگڑی ہوئی اولادوں کی اصلاح فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو والدین نیک اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اے اللہ ان کی جھولیوں کو اپنے فضل و کرم سے نیک اولاد سے لبریز فرما۔ اے اللہ جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اے اللہ ان کو بابرکت رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو والدین رشتوں کے بعد رشتہ داروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ چپ کر سکتے ہیں، اے اللہ ان کی داد رسی فرما، اے اللہ ان کی داد رسی فرما، اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسا۔ اے اللہ کورونا کا جو عذاب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آ چکا ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما، اس عذاب کو امت سے دور فرما۔ اے اللہ جو امت کے لوگ اس عذاب میں مبتلا ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے ہیں ان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اس بیماری کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے، دیگر مصیبتیں جو آ چکی ہیں ہمارے ملک پاک پر، عالم اسلام پر، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان مصیبتوں کو دور فرما، دور فرما، دور فرما۔ اے اللہ تمام بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں پر، ہماری بیٹیوں پر، ہمارے بیٹوں پر، بہوؤں پر، دامادوں پر، پوتے پوتیوں پر، نواس و نواسیوں پر، سب پہ رحم فرما۔ ہمارے آباء و اجداد پہ نظر کرم فرما، جو زندہ ہیں ان پہ شفقت فرما، جو فوت ہو چکے اسلام کی حالت میں ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر، ان کی نسلوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جو اپنے لیے مانگتے ہیں وہی اپنے بہن بھائی اور ان کی نسلوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اے اللہ تمام امت پہ رحم فرما، جو اپنے لیے مانگتے ہیں وہی تمام امت کے لیے مانگتے ہیں۔ اے اللہ پوری امت پہ رحم فرما، اے اللہ پوری امت پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے خیر خواہوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ دین کو، دین والوں کو بلند و بالا فرما، دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو اپنے فضل و کرم سے آباد فرما، آباد فرما، آباد فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس مسجد سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے خدمت
اس کی خدمت کرتے ہیں، شب و روز اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اے اللہ ان سب پر اپنی رحمتوں کی برکت برسا۔ اے اللہ میرے تمام ساتھی، مسجدوں کے تمام نمازی، ہماری مسجد کے تمام نمازی، ایک ایک پہ رحم فرما، ایک ایک کی بیماری پریشانی کو دور فرما۔ اور اے اللہ جو مسجد کا بندوبست چلا رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کی برکت برسا۔ ہمارے بھائی اے اللہ ایک ایک حاضر ہونے والے مرد اور عورت پر اپنی رحمتوں کی برکت برسا، پریشانیوں کو دور فرما، نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ایمان عافیت سے بار بار یہ راتیں نصیب فرمانا، اے اللہ لیلۃ القدر نصیب فرمانا۔ رمضان میں جو روزے رکھے گئے، تراویح جو پڑھی گئی، جو ٹوٹا پھوٹا قیام کیا گیا، یا اللہ محض آپ کی توفیق سے اے اللہ کوتاہیوں کے باوجود اس کو قبول فرما، جو باقی ہے اس ماہ کا وہ نصیب فرما، اور آئندہ ایمان عافیت صحت تمغری سے بار بار عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے حضرات و خواتین، بہت سے گھرانوں کی طرف سے گاہے بگاہے دعاؤں کی التماس آتی رہتی ہے، اور اے اللہ آپ انہیں بھی جانتے ہیں، ان کی حاجات پریشانیوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ ان سب پہ رحم فرما، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الى یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ کچھ یاد دہانی ہے فطرانے کے حوالے سے، یہ ہے کہ فطرانہ کا مسنون طریقہ صرف یہ ہے